الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق اللہ العظیم. معزز اور محترم سامعین کرام، اسلام میں نکاح ایسا عمل ہے جو ایک عبادت بھی ہے اور ایک معاہدہ بھی. عبادت ایسی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا. اور معاہدہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں میرے مربی استاذ مکرم حضرت مفتی عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام کی نظر میں نکاح وقتی لطف اندوزی کا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ ایسا پائیدار اور قابل احترام رشتہ الفت و محبت ہے جسے زندگی کے آخری لمحے تک برقرار رکھا جانا چاہیے. اسی لیے اسلام میاں بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے اور رشتہ نکاح برقرار رکھنے کی خاطر ایک دوسرے کی ناگوار اور خلاف مزاج باتوں کو انگیز کرنے کی تعلیم دیتا ہے. چنانچہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جائز امور میں شوہروں کی اطاعت کریں اور شوہروں کی اطاعت پر انہیں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب 5 وقتہ نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو. اسی طرح حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن مرد نے اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز حاصل نہیں کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک بیوی کون ہوتی ہیں؟ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صفتیں
نیک بیوی کی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے کہ اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر شوہر اس کے بھروسے سے کوئی قسم کھا لے تو وہ شوہر کی قسم پوری کرے۔ اگر شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے اپنی اداؤں سے، اپنی باتوں سے۔ اسی طرح شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی ذات کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں شوہر کی خیر خواہی کرے، یعنی اپنے پاس شوہر کے غیر متعلق اور ناپسندیدہ افراد کو جگہ نہ دے، شوہر کے مال کو برباد نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، بلکہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور بقدر ضرورت خرچ کرے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں نیک عورتوں کی 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فالصالحات قانتات کہ نیک بیویاں شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور نیک بیویاں شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو اور مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ حافظات للغیب کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک بیویاں شوہر کی رازدار اور پردہ پوش ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، ازدواجی زندگی میں رازداری اور پردہ پوشی بہت اہم اور ناگزیر صفت ہے۔ اس کلیدی صفت کو ایک معجزانہ بلاغت کے ساتھ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ہم سب لباس میں ملبوس ہیں۔ ہمارے جسم میں کتنے عیوب ہیں، کتنے نشانات ہیں، کتنے زخم ہیں، ہمارا لباس ہمارے عیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہمارے لباس سے ہمارے عیوب، ہمارے نشانات سب چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر شوہر کو بیوی کے کسی عیب کے بارے میں پتہ چل جائے، شوہر بیوی کے کسی عیب پر مطلع ہو جائے تو اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کے عیب کو چھپانا چاہیے۔ اور اگر بیوی کو شوہر کے کسی عیب کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، بیوی شوہر کے کسی عیب پر مطلع ہو جاتی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے راز ہی رکھے، اسے کسی سے شیئر نہ کرے، خواہ ان کی بہن ہو یا ان کی ماں ہو۔ اگر کوئی عورت رازدار اور پردہ پوش نہیں ہے، شوہر کی جو باتیں اسی تک محدود رہنی چاہیے اسے دوسروں سے بیان کر دیتی ہیں، دوسروں سے شیئر کر دیتی ہیں، اور شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کے غیر متعلق اور ناپسندیدہ افراد کو
گھر میں جگہ دیتی ہیں تو ایسی عورت شوہر کے لیے سوہان روح ہوتی ہے، شوہر کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے بجائے بے مزہ اور تلخ بنا دیتی ہے۔ حضرات گرامی، ازدواجی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بنانے کے لیے جہاں ایک طرف بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے، وہیں دوسری طرف اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ شوہر کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ بیوی ناپسند ہونے کے باوجود اس کے ساتھ خوش اسلوبی اور حسن معاشرت کے ساتھ عائلی زندگی، گھریلو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، عاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارو، اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہو۔ ممکن ہے کہ ایک چیز جسے تم ناپسند کرتے ہو اسی کو اللہ تعالی تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، بھلائی کا ذریعہ بنا دے، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا دے۔ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو سخت ناپسند نہ کرے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو دوسری عادتیں پسندیدہ بھی ہوں گی، لہذا جو عادت ناپسند ہو اسے اگنور کرے اور جو عادتیں پسندیدہ ہوں اس کی بنیاد پر ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارے۔ حضرات گرامی، مرد کے بہتر ہونے کی کسوٹی اسی کو قرار دیا گیا ہے کہ اس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کتنا اچھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں کہ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا اور خوشگوار بنانا شوہر اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن فیملی کا سربراہ ہونے کی وجہ سے شوہر کی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ناچاقی، دوری پیدا ہونے کی صورت میں فیملی کا انتظامی سربراہ ہونے کی وجہ سے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی ضد اور انا کو قربان کرتے ہوئے باہمی تعلقات کو درست کرنے کے لیے پیش قدمی کرے۔ اگر شوہر بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو جائے تو شوہر غور کرے کہ اگر تعلقات کا بگاڑ
خود اس کے اپنے رویے کی وجہ سے ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنا رویہ درست کر کے بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کرے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ تعلقات کا بگاڑ بیوی کے رویے کی وجہ سے ہو، غلطی بیوی کی ہو، تو پھر نرمی، خیرخواہی، محبت اور حکمت کے ساتھ بیوی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ جذبات میں آ کر فوری طور پر کوئی سخت قدم نہ اٹھائے، بلکہ نتائج پر اور عواقب پر غور و فکر کرے اور اپنے ہرے بھرے ازدواجی گلستاں کو برباد ہونے سے بچا لے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے بیوی کی اصلاح کر لے۔ اگر پوری خیرخواہی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ذریعے سے اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ الرحمن اسے ضرور بالضرور کامیابی حاصل ہوگی۔